الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک بار انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، گزشتہ سال اسی مہینے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات سے متعلق 2 قسطوں میں بیان کیا تھا۔ اس کا عنوان ہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور وفات کے بعد پھر کیا واقعات پیش آئے، غسل اور کفن اور دفن وغیرہ کے متعلق باتیں رہ گئی تھیں، وہ آج ہم بیان کرتے ہیں۔ تاریخ وفات میں مورخین کا بڑا اختلاف ہے، لیکن اس پر تمام علماء سیرت کا اتفاق ہے کہ دوشنبے کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ بہرحال عام طور پر یہی مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری دوشنبے کے دن تیسرے پہر آپ نے وصال فرمایا۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات سے حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا اور اہل مدینہ کا کیا حال ہو گیا، اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ وہ شمع نبوت کے پروانے جو چند دنوں تک جمال نبوت کا دیدار نہ کرتے، حضور کی زیارت نہ کرتے، تو ان کے دل بے قرار ہو جاتے، ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی۔ ظاہر ہے کہ ان عاشقوں پر جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی فراق اور ہمیشہ کی جدائی کا کتنا روح فرسا اور کس قدر جاں کا صدمہ عظیم ہوا ہوگا۔ جلیل القدر صحابہ کرام بلا مبالغہ ہوش و حواس کھو بیٹھے، ان کی عقلیں گم ہو گئیں، آوازیں بند ہو گئیں، اور وہ اس قدر مخبوط الآواز ہو گئے کہ ان کے لیے یہ سوچنا بھی مشکل ہو گیا کہ کیا کہیں اور کیا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا سکتہ طاری ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھرتے تھے، مگر کسی سے کچھ نہ کہتے تھے، نہ کسی کی کچھ سنتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنج و ملال میں نڈھال ہو کر اس طرح بیٹھ رہے کہ ان میں اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کی سکت ہی نہیں رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایسا دھچکا لگا کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور ان کا ہارٹ پھیل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ننگی تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں ادھر ادھر آتے جاتے تھے اور یہ کہتے پھرتے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ وفات کے بعد حضرت عمر اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجازت لے کر مکان میں داخل ہوئے جس میں ہمارے حضور رکھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ بہت ہی سخت غشی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ حضور کی وفات ہو گئی۔
وہ کہہ رہے تھے کہ بہت ہی سخت بے ہوشی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ جب وہ وہاں سے چلنے لگے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو گئے اور تڑپ کر بولے، اے مغیرہ، تم جھوٹے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تک انتقال نہیں ہو سکتا جب تک دنیا سے ایک ایک منافق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ مواہب لدنیہ میں طبری سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخ میں تھے، جو مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر ہے، ایک آبادی ہے۔ ان کی بیوی حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہا وہیں رہتی تھیں۔ چونکہ دوشنبہ کی صبح کو مرض میں کمی نظر آئی اور کچھ سکون معلوم ہوا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی تھی کہ تم سخ چلے جاؤ اور بیوی بچوں کو دیکھتے آؤ۔ اب وہاں تھے وہ، اور وہیں خبر مل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سخ سے آئے اور کسی سے کوئی بات نہ کہی نہ سنی، سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں چلے گئے۔ ہمارے حضور وہیں آرام فرما تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے چادر ہٹا کر آپ پر جھکے۔ چادر اڑا دی جاتی ہے وصال کے بعد، تو چادر ہٹا کر آپ پر جھکے اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر نہایت گرم جوشی کے ساتھ ایک بوسہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی زندگی اور وفات دونوں حالتوں میں بہت پاکیزہ رہے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہرگز اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ آپ کی جو موت لکھی تھی، آپ اس موت کے ساتھ وفات پا چکے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد بالکل بھری ہوئی تھی، تمام صحابہ کرام ہچکیاں لے لے کر کے رو رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے تھے۔ اب تک وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہمارے حضور کی وفات ہو گئی ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے عمر، بیٹھ جاؤ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، نہیں بیٹھوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا اور خود لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اور کیا کہا؟ صدیق اکبر کا خطبہ یہ ہے، فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کے مجمع میں کہ اما بعد، جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اور جس کا وصال ہو جاتا ہے، جس کی وفات ہوتی ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ اور جو شخص تم میں سے خدا کی پرستش کرتا تھا، خدا کی عبادت کرتا تھا، تو خدا زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ
شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ اور اس آیت کی تلاوت کی، انکا میت و انہم میتون، اے حبیب آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں تلاوت کیں تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی ان آیتوں کو جانتا ہی نہ تھا۔ ان سے سن کر ہر شخص کی زبان پر یہی آیتیں جاری ہو گئیں، ہر شخص یہی آیتیں پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے سورہ آل عمران کی آیت سنی تو اب مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اضطراب کی حالت میں ننگی تلوار لے کر جو اعلان کرتے پھرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا، اس سے رجوع کیا اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ گویا ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا کہ اس آیت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے خطبے نے اس پردے کو اٹھا دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک خطبہ دیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ لوگوں، میں نے جو پہلے کہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری نہیں ہوئی، وہ کوئی کتاب اللہ یا سنت رسول سے ثابت نہیں، یعنی قرآن یا حدیث سے نہیں ثابت، بلکہ میری یہ خواہش تھی کہ آپ ہم میں زندہ رہتے، یعنی ظاہری حیات میں جس طرح آپ ہم میں پہلے جلوہ گر ہوتے ہمیشہ ایسے ہی رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہم صابر و شاکر ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئیں۔ آپ کو اس کے بعد کسی نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ اکثر روتی رہتی تھیں اور یہ کہتی رہتی تھیں، یا ابتاہ یا ابتاہ، اے ابا جان، اے ابا جان، اور کہتی، اے ابا جان، آپ نے اللہ تعالیٰ کے بلاوے کو قبول کر لیا ہے۔ اے ابا جان، آپ نے جنت الفردوس میں اقامت اختیار کر لی ہے۔ اے ابا جان، اب جبریل امی وہی کس کے پاس لے کر آئیں گے؟ اے اللہ، فاطمہ کی روح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ملا دے۔ اے اللہ، مجھے اپنے رسول کا دیدار عطا فرما۔ سرکار کے مزار شریف پہ حاضر ہوئیں، مٹی سرکار کے قبر انور کی لی چہرے پہ لگائی اور عربی میں کئی اشعار کہے رو رو کر کے، ماذا علی من شمع تربت احمدہ اللہ یشمع مد زمان غوالیا۔ جو سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی مٹی سونگھ لے تو اس پر لازم ہے کہ زندگی میں کوئی اور دوسری خوشبو نہ سونگے، کیونکہ حضور کے قبر انور کی مٹی میں جو خوشبو ہے وہ دنیا اور آخرت کی کسی خوشبو میں، کسی خوشبودار چیز میں ایسی خوشبو ہے ہی نہیں۔ پھر رو رو کے کہتی تھیں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ میرے باپ کی جو جدائی ہوئی تو مجھ پر ایسی مصیبتیں ڈال دی گئیں کہ اگر ایسی مصیبتیں دنوں پر ڈال دی جائیں تو وہ دن مارے غم کے رات ہو جائیں۔ روتی رہتی تھی۔ آخر 6 مہینے کے بعد ہی ان کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ لیکن اتنا یاد رہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے رونے میں کوئی بے صبری نہیں تھی، کوئی جزا فضا نہیں تھا، واویلا کرنا، پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، گریبان چاک کرنا، ایسا نہیں تھا۔ صرف آنسو بہتے تھے اور اظہار غم کے طور پر جو یہ الفاظ کہتے تھے ان کی زبان سے ادا ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا غم سے نڈھال ہو گئیں اور بہت زیادہ پریشان حال تھیں، آنسو بہتے تھے اور ساتھ ساتھ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح صبر کا دامن تھامے ہوئے غم کا اظہار کر رہی تھیں، کہتی تھیں افسوس ہے اس نبی محترم پر جنہوں نے فقر کو تونگری پر ترجیح دی، مالداری چھوڑ کر غریبی اختیار کی، درویشی کو مالداری پر اختیار فرمایا۔ افسوس ہے اس ذات پر جنہوں نے امت کے گناہوں کے غم و فکر سے کبھی آرام سے بستر پہ آرام نہیں فرمایا۔ اسی طرح روتے روتے کئی اور اوصاف بھی بس بیان کرتی رہتی تھیں۔ آپ کے گھر کے ایک کونے سے آواز آ رہی تھی اور گھر اگرچہ کہنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، بس کونے سے غیبی آواز آ رہی تھی۔ آواز دینے والا یہ کہہ رہا تھا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں تم پر ہوں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تمہاری نیکیوں کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ بلا شبہ ہر مصیبت کے لیے اللہ عز و جل کے نزدیک درجہ اور خوشی ہے، اور صبر اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ہم نے اس سے پہلے والے سال عرض کیا تھا کہ آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا، اس میں ہاتھ مار کر چہرے پر مار رہے تھے، آپ کو بار بار پسینہ آ رہا تھا، تو بظاہر یہ شدت کی کیفیت نظر آتی ہے کہ آپ کو سکرات موت میں سختی تھی، شدت تھی۔ یہ سختی کیوں حاصل ہوئی؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کوئی تکلیف نہیں، بظاہر بے قراری نظر آتی تھی، لیکن اس کی کئی وجہیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے دو ہم بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بظاہر جو بے قراری نظر آتی تھی، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ سے خاص ملاقات کا تھا، اور وہ خشیت اور ہیبت طاری تھی جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کے وقت جو ہے ایسے حال کے مناسب تھی، اور یہ تمام خصوصیات کسی اور حالت اور وقت میں نہ تھیں۔ اور یہ بھی وجہ تھی کہ یہ بے قراری حقیقت میں رب تعالیٰ سے ملاقات کے لیے روح کی بےتابی تھی، گویا آپ چاہتے تھے کہ جلدی ہی اب اس دنیا سے نکل کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اب آپ کے غسل کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ کے غسل کے لیے آپ کے اہل بیت میں سے، چونکہ آپ کی یہ وصیت تھی کہ میرے اہل بیت میرے گھر والے ہی مجھے غسل دیں گے، تو آپ کے اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں، حضرت عباس کے دو بیٹے فضل بن عباس اور قسم بن عباس رضی اللہ عنہما، اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اسامہ بن زید اور حضور کے غلام حضرت صالح حبشی شریک ہوئے۔ اتنے حضرات غسل میں شریک ہوئے۔ آپ کے جسم اطہر کے ارد گرد چادریں تان دی گئیں، اور لوگوں کو نہلایا جاتا ہے تو بدن سے کپڑا اتار دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے حضور کو جب غسل دیا گیا تو کپڑے اتارے نہیں گئے تاکہ آپ کا برہنہ بدن کوئی دیکھ نہ سکے۔ جسم کے ارد گرد چادر تان دی گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے سینے پر لیا اور ہاتھوں میں دستانے پہن کر ہاتھوں کو پیراہن مبارک کے اندر داخل کیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ قمیص کے اوپر پانی ڈالتے تھے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور قسم بن عباس رضی اللہ عنہ ایک پہلو سے دوسرے پہلو تک پانی پہنچانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کر رہے تھے، اور غیب سے بھی غسل میں اعانت واقع ہوئی،
چنانچہ انہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی اور ہاتھ ان کے ہاتھ سے مس ہو رہا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ ان سب کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ غیب سے اور پردے کے پیچھے سے آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرمی برتو، نرمی کے ساتھ غسل دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی، حضور نے ان کو وصیت کی تھی کہ تمہارے بغیر میرا ستر کوئی نہ دیکھے، اگر کوئی خلاف ورزی ہوئی، کسی کی نظر پڑ گئی تو اس کی بینائی جاتی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ عام طور سے جب غسل دیا جاتا ہے تو پیٹ دبایا جاتا ہے تاکہ کوئی چیز نکلے تو اس کو صاف کر دیا جائے، مگر ہمارے حضور کو غسل دیا گیا، پیٹ دبایا بھی گیا، لیکن کوئی چیز حضور کے بدن سے نہیں نکلی جس طرح دوسرے لوگوں کے پیٹ وغیرہ سے نکلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کتنی صفائی اور کتنی خوشبو ہے زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ کو بیر غرس کے پانی سے 3 مرتبہ غسل دیا گیا۔ یہ مدینہ طیبہ کے اتر جانب ایک کنواں ہے بیر غرس، اس کے پانی سے غسل دیا گیا اور اس میں بیری کے پتے ڈالے گئے تھے۔ غسل کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکوں کے نیچے اور ناف کے گوشے میں پانی جمع ہوا تھا۔ غسل کے بعد بدن پوچھ بھی دیا گیا، لیکن پلکوں کے نیچے اور ناف کے گوشے میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پانی کو اپنی زبان سے چوسا اور اٹھا لیا، نگل گئے اس کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے مجھ میں علم کی کثرت اور حافظہ کی قوت زیادہ ہو گئی۔ جب غسل مکمل ہو گیا تو مقام سجدہ، سجدے میں جو جگہیں لگتی ہیں، پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، یہ گھٹنے اور پیر کے پنجے، تو مقام سجدہ اور اعضاء کے جوڑ کو خوشبو سے معطر کیا گیا اور 3 مرتبہ عود کی دھونی دی گئی، یعنی خوشبودار لکڑی سلگائی گئی۔ اس کے بعد اٹھا کر سریر پر لٹایا گیا، یعنی چارپائی پر رکھا گیا۔ آپ کے جسم اطہر پر استعمال کرتے ہوئے جو خوشبو بچ گئی تھی، اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں یہ خوشبو لگانا، کیونکہ یہ خوشبو حضور سے بچائی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ وہ یمنی چادریں تھیں، چونکہ یمن کے علاقے میں ایک بستی کا نام سہول ہے جہاں وہ کپڑا تیار ہوتا تھا، جس سے آپ کے کفن مبارک میں چادریں استعمال کی گئیں، اس لیے آپ کے کفن کے کپڑے کو سہولی بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی گئی، بلکہ ایک جماعت آپ کے قریب آتی اور بغیر جماعت کے نماز پڑھتی اور نکل جاتی، پھر دوسری جماعت آتی اور پڑھتی۔ آپ کا جسد اقدس اسی حجرے مبارک میں تھا جہاں آپ کو غسل دیا گیا۔ سب سے پہلے مرد داخل ہوئے، جب مرد فارغ ہو گئے تو عورتیں داخل ہوئیں اور عورتوں کے بعد بچے۔ جماعت میں صفوں کی ترتیب ہوتی ہے، لیکن یہاں نہ کوئی صفوں کی ترتیب تھی اور نہ کوئی امام تھا، اس لیے کسی نے نہ کوئی امامت کی اور نہ جماعت سے نماز ادا کی گئی۔ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ شریف میں کسی نے امامت نہیں کی، کیونکہ آپ زندگی اور وفات میں ہر حالت میں سب کے امام ہیں۔ اب آپ کے سامنے امام کون بنتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ پر متعدد نمازیں پڑھی گئیں، اور وہ بھی یہ دعا نہیں پڑھی گئی جو عام طور سے جنازہ میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہ تو دعائے مغفرت ہے، بخشش کی دعا ہے، اور نبی تو سید المعصومین ہیں، ان کے لیے کیسے بخشش کی دعا مانگی جائے گی؟ تو حضور کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ پر متعدد نمازیں پڑھی گئیں اور تنہا لوگوں نے پڑھیں،
ورنہ عام لوگوں کی ایک ہی نماز جنازہ ہے اور وہ بھی جماعت سے۔ یہ بھی خیال رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پر دوسروں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے نماز جنازہ اہل بیت نبوت نے ادا کی، یعنی حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عباس اور دوسرے بنو ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب سے پہلے نماز جنازہ ادا کرنے والے تھے۔ اس کے بعد مہاجرین صحابہ کرام، اس کے بعد انصار صحابہ کرام نے نماز جنازہ ادا کی، پھر دوسرے لوگ آتے رہے اور نماز جنازہ ادا کر کے لوٹتے رہے۔ جب اہل بیت نبوت نے نماز ادا کر لی، پہلے اہل بیت نے، حضور کے گھر والوں نے ادا کی، تو اور لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا کہ حضور کی نماز جنازہ میں کیا پڑھا جائے، کون سی دعا پڑھی جائے۔ تو جب حضور کے گھر والوں نے نماز ادا کر لی تو لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی دعا پڑھیں، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ تم لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھو۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور پر ہم لوگ کون سی دعا پڑھیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم ربنا لبیک وسعدیک صلوات اللہ البر الرحیم والملائکۃ المقربین والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین علی سیدنا محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین و سید المرسلین امام المتقین و رسول رب العالمین الشاہد البشیر الداعی باذن کا سراج المنیر و علیہ السلام۔ یہ دعا پڑھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال دوشنبہ کو ہوا اور منگل پورا دن گزر گیا اور آپ کا تخت شریف آپ کے گھر میں رہا۔ آپ کو چہار شنبہ یعنی بدھ کی رات کو دفن کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام لوگ آپ کی نماز جنازہ ادا کر لیں۔ کمرہ چھوٹا تھا، چند لوگ جاتے تھے، نکلتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر نکلتے تھے، تاکہ سب لوگ جو ہے جنازہ کی نماز ادا کر لیں۔ یہاں تک کہ سب لوگ جب نماز ادا کر چکے تو پھر آپ کو دفنایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، اس میں صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کسی نے کہا کہ آپ کو اسی حجرے میں دفن کیا جائے جہاں آپ کی روح قبض کی گئی ہے، اور کسی نے کہا کہ آپ کو مسجد نبوی شریف میں دفن کیا جائے، کسی نے کہا کہ آپ کو جنت البقیع جو قبرستان مدینے کا ہے وہاں دفن کیا جائے، اور کسی نے کہا کہ بیت المقدس میں بہت سے انبیاء کرام کی قبریں ہیں وہاں دفن کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی نہیں دفن کیا گیا مگر اسی جگہ جہاں اس کی روح قبض کی گئی۔ نبی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جہاں نبی کی روح قبض کی جاتی ہے اسی جگہ پر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام کا اتفاق اس پر ہوا کہ آپ کو اسی حجرے میں دفن کیا جائے، تو آپ کی چارپائی کو اٹھا کر ایک طرف کیا گیا اور وہاں ہی قبر کھودنے کا آغاز ہوا۔ مدینہ طیبہ میں دو شخص قبر کھودنے والے تھے، ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو سیدھی قبر کھودتے تھے، جیسے یہاں قبر ہوتی ہے سیدھی، اس کو شک کہتے ہیں، اور دوسرے صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جو لحد یعنی بغلی قبر کھودتے تھے، جیسے بچوں کی قبر ہوتی ہے بغلی ہوتی ہے، تو دو الگ الگ قبریں کھودتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چیز اختیار فرما جو محبوب و مختار ہو، دو قبروں میں جو زیادہ پسند ہو تجھے اور تیرے حبیب کو وہی قبر حضور کے لیے کھودی جائے۔ اس دعا کے بعد آپ نے دونوں صحابیوں کی طرف آدمی بھیج دیے، جو دونوں کھودنے والے تھے دونوں کے پاس آدمی بھیج دیے کہ حضور کی قبر کھودنی ہے، اور یہ کہا کہ جو پہلے آ جائے اسی سے قبر بنوائی جائے۔ ابو عبیدہ جو سیدھی قبر کھودتے تھے اس شخص کو نہ مل سکے جو انہیں بلانے گیا تھا،
اس لیے وہ وقت پر نہ پہنچ سکے، لیکن ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت پر جو ہے انہیں مل گئے، اور وہ بغلی قبر بنایا کرتے تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے لحد قبر بنائی، یعنی ہمارے حضور کی قبر جو ہے بغلی ہے، بغلی قبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد یعنی بغلی قبر جو ہے زیادہ پسند تھی۔ آپ نے فرمایا تھا اللحد لنا والشق لغیرنا، لحد ہمارے لیے ہے اور شق ہمارے غیروں کے لیے ہے۔ اتنا یاد رہے کہ اگر زمین سخت ہو، جہاں لحد بن سکے وہاں لحد افضل ہے، بغلی قبر، اور جہاں زمین نرم ہو، لحد نہ بن سکے، وہاں شق بنائی جائے، سیدھی بنائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لحد پسند تھی تو رب تعالیٰ نے بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ کے لیے لحد کا انتظام ہی فرمایا کہ لحد کھودنے والے صحابی ہی وقت پر پہنچ سکے۔ بدھ کی رات سحری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں داخل کیا گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں داخل کرنے والے تھے۔ حضرت قسم کہتے ہیں، سرکار کے چچا زاد بھائی قسم کہتے ہیں کہ قبر انور سے سب سے آخر میں نکلنے والا میں ہی تھا، اور سب سے آخر میں آپ کے چہرے انور کی زیارت کرنے والا میں ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے قبر مبارک میں آپ کو دیکھا کہ آپ کے مبارک ہونٹ ہل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، تو میں نے اپنے کان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر رکھ دیے، قریب کیے حضور کے منہ سے، تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے رب امتی رب امتی امتی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کی مغفرت فرما۔ زندگی بھر امت کو یاد کرتے رہے، قبر میں گئے تو ہاں بھی امت کو یاد کرتے رہے، آج بھی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایمان پر اور حضور کی محبت میں خاتمہ نصیب فرمائے۔